السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، NA-249 کراچی کے ضمنی انتخاب کے معاملے پر اپوزیشن کی 3 بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI، یہ تینوں آمنے سامنے ہو گئی ہیں اور جو نتائج آئے ہیں وہ اب مزید متنازع ہوتے جا رہی ہیں۔ JUI نے بھی ریزرویشن شو کر دیے ہیں، نہ صرف نون لیگ، اب نون لیگ کے بعد JUI بھی میدان میں آ گئی ہے۔ انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ PTI اپنے طور پر الگ تحفظات PTI پیش کر چکی ہے اور PTI نے ری پولنگ کی ڈیمانڈ کی ہے، تجویز دی ہے کہ ری پول کرایا جائے۔ سعید غنی پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، جن کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ ضمنی الیکشن سعید غنی نے جتوایا ہے۔ پیپلز پارٹی میں یہ کریڈٹ سعید غنی کو دیا جا رہا ہے، لیکن سعید غنی نے بھی بڑی آفر کر دی ہے کہ اگر ری کاؤنٹنگ یا ری پول ہوتی ہے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، پارٹی کو بھی وہ مشورہ دیں گے۔ اس معاملے پر بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پیپلز پارٹی کے اس الیکشن جیتنے پر سب لوگ حیران ہیں، ساری پارٹیاں حیران ہیں۔ مسلم لیگ نون تو حیران ہے ہی، جو دوسرے نمبر پہ تھی، لیکن PTI جو پہلے نمبر پہ تھی وہ بھی حیران ہے، پھر JUI بھی حیران ہے، باقی جماعتیں بھی انگلیاں اٹھا رہی ہیں، تجزیہ نگار، صحافی، میڈیا، سب لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، یہ تو کرشمہ ہی ہوا ہے۔ نون لیگ تو جیسے ہی نتائج آ رہے تھے اس وقت ہی نون لیگ نے چیخنا شروع کیا تھا، نون لیگ کے رہنماؤں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مریم نواز، مریم اورنگزیب، محمد زبیر، مفتاح اسماعیل، یہ لوگ احتجاج کرتے رہے کہ بھائی رزلٹ رک گیا ہے، تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے کے لیے رزلٹ رک گیا تھا۔ اب پیپلز پارٹی خود اناؤنس کرتی رہی، سعید غنی اپنے ٹویٹر پر وہ اپڈیٹ کرتے رہے سوشل میڈیا پر نتائج۔ ویسے اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پولنگ افسران تھے ان کی طرف سے ریٹرننگ افسر کو جب رزلٹ چلا جاتا تو رزلٹ آنا چاہیے تھا ریٹرننگ افسر کی جانب سے۔ فرض کریں جو غیر حتمی اور غیر سرکاری ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر کے پاس آتا اور وہاں سے اگر سوشل میڈیا میں یا میڈیا میں آتا تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ آفیشل تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے، اور جب ریٹرننگ افسر DRO کو بھیجیں گے، DRO پھر یا RO خود ہی الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے، تو آفیشل سرکاری اور حتمی جو رزلٹ ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہی اناؤنس کرے گا۔ لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے سعید غنی صاحب مسلسل رزلٹ اپڈیٹ کرتے رہے تھے، اور جب رزلٹ رک گیا تھا اس وقت بھی نون لیگ چیختی رہی کہ بھائی کیونکہ 120 یا کوئی 120 کہہ رہا ہے، کوئی 100 کہہ رہا ہے، کوئی 90 کہہ رہا ہے، بہرحال 90 سے زائد پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ جب آ رہا تھا یا آ چکا تھا تو اس وقت اچھے خاصے مارجن کے ساتھ نون لیگ آگے تھی۔ نون لیگ کے جو امیدوار ہیں مفتاح اسماعیل وہ آگے تھے، اور اچانک جب رزلٹ رک گیا تھا 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے، بہرحال کچھ ٹائم کے لیے جو رک گیا تھا، ہم بھی ٹی وی دیکھ رہے تھے، ٹی وی پہ بھی ظاہر نہیں آ رہا تھا، مختلف بڑے چینلز پہ ہم واچ کر رہے تھے، رزلٹ رک گیا تھا، اور اسی دوران ہی مسلم لیگ نون نے چیخنا شروع کیا تھا کہ بھائی رزلٹ رک گیا ہے، گڑبڑ ہے، لگتا ہے کہ کہیں گڑبڑ کی جا رہی ہے۔ میں نے حالانکہ اپنے طور پر جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو وہاں پہ علاقے میں کراچی میں جو صحافی حضرات جو کور کر رہے تھے ہمارے دوست کولیگ، میں نے ان سے بھی معلوم کیا، داندلی کے حوالے سے کوئی بڑی شکایات انہوں نے بھی کوئی سچ نہیں بتائیں۔ فافن کی رپورٹ آئی، وہ بھی میں اس پہ کوشش کروں گا کہ فافن کی رپورٹ پر اس کے بعد الگ پروگرام کر کے اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ کتنی پولنگ اسٹیشنز پر کیا ہوا، کتنی پولنگ اسٹیشنز پر کیا ہوا۔ فافن نے بھی کوئی بڑے پیمانے پر داندلی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی، یا رزلٹ تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ کچھ ریزرویشن، کچھ چیزیں فافن نے ظاہر باریک بینی میں نوٹ ضرور کرائی ہیں
کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز پر امیدواروں کو ووٹرز کو کہا گیا کہ جی چلے جائیں واپس، آپ کا ووٹ ہو گیا ہے، جس طرح ایم کیو ایم کرتی تھی کسی دور میں۔ ایم کیو ایم پہ ظاہر یہ الزام رہا ہے کہ ایم کیو ایم ووٹ خود کاسٹ کرتے تھے، جب ووٹر آتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ جی چلے جائیں آپ کا ووٹ ہو گیا۔ جس طرح کراچی میں بس میں چڑھتے ہیں تو کرایہ مانگنے والا آتا ہے کنڈکٹر، تو کرایہ جس نے دیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ ہو گیا، تو وہ پھر آگے چل پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ووٹنگ میں بھی ایم کیو ایم اس طرح کراچی میں کرتی رہی ہے۔ تو اس طرح کی شکایات اس الیکشن میں بھی فافل نے رپورٹ ضرور کی ہیں، لیکن بظاہر کوئی داندلی بڑے پیمانے پہ ڈسکا ٹائپ، جو ڈسکا میں داندلی ہوئی تھی ایسی تو نظر نہیں آئی، لیکن رزلٹ رک جانا بھی سوالات پیدا کر رہا ہے، خدشات، شکوک و شبہات ضرور پیدا کر رہا ہے کہ رزلٹ رک کیوں گیا تھا، اور اچانک نون لیگ کے امیدوار پیچھے کیسے چلے گئے، اور اچانک پیپلز پارٹی کے امیدوار کیسے آگے نکل گئے رزلٹ رک جانے کے بعد۔ تو یہ ریزرویشن ضرور ہیں، تحفظات ضرور ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہیں، سیاسی جماعتوں کے ذہنوں میں بھی ہیں، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو یا جے یو آئی ہو یا باقی جماعتیں ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ سعید غنی صاحب نے اس پہ آج کسی ٹی وی چینل پر میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، سعید غنی صاحب نے آفر کی ہے کہ جی ری کاؤنٹنگ یا ری پولنگ اگر کی جاتی ہے تو میں پارٹی کو سفارش کروں گا کہ ری پول بھی کرائیں، ری کاؤنٹنگ بھی کرائیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہم دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، دوبارہ گنتی کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ سعید غنی نے بہت بڑی آفر کی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ سعید غنی کراچی کے صدر تو ہیں کراچی ڈویژن کے، اور ذمہ داری بھی سعید غنی کی لگائی گئی تھی۔ ویسے سعید غنی وزیر ہیں، وزیر الیکشن میں بظاہر تو ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، لیکن بیک گراؤنڈ میں ظاہر ہے سعید غنی کا نام چل رہا ہے کہ سعید غنی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ لیکن سعید غنی کتنے بااختیار ہیں اس آفر میں، اور واقعی سعید غنی کی پارٹی جو ہے ان کی یہ پیشکش کو قبول کرے گی نہیں کرے گی؟ ابھی تک تو باقی جو بیانات آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے، ان میں سے تو نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی ری کاؤنٹنگ کرائے گی یا ری پولنگ میں جائے گی، الیکشن میں آئے گی۔ ظاہر ہے الیکشن میں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے 4 مئی کو سب کو بلایا ہے، تمام امیدواروں کو بلایا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں یقیناً پیپلز پارٹی اپنا کیس لڑے گی۔ ایسی آفر اس طرح آسان نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ دے کہ جی دوبارہ کراؤ الیکشن۔ پیپلز پارٹی یقیناً توقع تو امید تو یہ کی جا رہی ہے، جس کے قوی امکانات بتائے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن میں مخالفت کرے گی، ری کاؤنٹنگ کی بھی اور ری پولنگ کی بھی۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ری پولنگ کرائی جائے۔ مسلم لیگ نون نے پہلے الیکشن کمیشن کو خط بھیجا، اس میں مسلم لیگ نون نے فرانزک آڈٹ کے لیے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جن پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 پہ شکوک و شبہات ہیں ان کا فرانزک آڈٹ کرایا جائے۔ لیکن یہ کنفیوژن والی درخواست تھی، کیونکہ کیسے پتہ چلے گا کہ شکوک و شبہات کس کو ہیں، نون لیگ کو، الیکشن کمیشن کو؟ مطلب یہ تھوڑی سی چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب نون لیگ نے دوسری درخواست الیکشن کمیشن کو دے دی ہے، جو ری کاؤنٹنگ کی ہے، کہ دوبارہ گنتی کرائی جائے۔ اب ظاہر ہے دوبارہ گنتی اگر ہوتی ہے، الیکشن کمیشن نے تو فی الحال تاریخ رکھی ہے 4 مئی کی، اور سب امیدواروں کو بلایا ہے، اس میں ساری جماعتیں اپنا اپنا موقف پیش کریں گی۔ اب نون لیگ کے جو امیدوار مفتاح اسماعیل ہارے ہیں، وہ صرف نون لیگ کے امیدوار نہیں تھے، وہ جے یو آئی کے بھی امیدوار تھے، وہ اے این پی کے بھی امیدوار تھے، وہ پی ڈی ایم کے امیدوار تھے، کیونکہ پی ڈی ایم میں یہ طے ہوا تھا کہ بھائی پی ڈی ایم ضمنی انتخابات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام جماعتیں مشترکہ طور پر متحد ہو کر لڑیں گی۔ پیپلز پارٹی اس سے پہلے الگ ہو گئی، اس الیکشن سے، اس ضمنی الیکشن سے پہلے جب پیپلز پارٹی الگ ہو گئی تو باقی جماعتیں پی ڈی ایم میں تھیں، تو اے این پی اب پی ڈی ایم میں نہیں بھی ہے، اس کے باوجود اے این پی نے پی ڈی ایم کے امیدوار کی، نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کی۔ اب ظاہر ہے نون لیگ کے امیدوار ہارے ہیں، تو یہ پی ڈی ایم کے امیدوار ہارے ہیں، یہ جے یو آئی کے امیدوار ہارے ہیں، اے این پی کے بھی امیدوار ہارے ہیں، سمجھ لیں مفتاح اسماعیل۔ تو جے یو آئی نے بھی اس پہ نون لیگ کے بعد سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے،
اور جے یو آئی نے یہ کہا ہے کہ فارم 45، جے یو آئی کے جو ترجمان ہے اسلم غوری، انہوں نے اس پر بیان جاری کیا ہے کہ فارم 45 نامکمل ہے، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور سعید غنی الیکشن کمیشن سے پہلے، RO سے پہلے سعید غنی اپنے ٹویٹر کے ذریعے رزلٹ جاری کرتے رہے۔ یہ ماحول بنانا ہوتا ہے نا، رزلٹ جاری کرنا، یا نون لیگ چیخ رہی تھی تو نون لیگ اپنے لیے ماحول بنا رہی تھی کہ بھئی ہم اس وقت بھی چیخنا ہم نے شروع کر دیا تھا جب رزلٹ رک گیا تھا۔ یہ ماحول بنانا ہوتا ہے۔ تو جس طرح میاں صاحب نے 2013 میں، آپ کو یاد ہوگا، ابھی کاؤنٹنگ، ابھی رزلٹ آ ہی رہے تھے، ابھی مکمل رزلٹ بھی پورے ملک سے نہیں آ سکے تھے، تو میاں صاحب نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ جی مبارک ہو، ہم جیت گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ تو سعید غنی نے بھی شاید اسی طرح ہی ماحول بنانا شروع کر دیا تھا کہ بھئی ہم آگے جا رہے ہیں، ہم آگے جا رہے ہیں۔ تو پھر آخرکار 600 ووٹوں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جتوا دیا گیا، جس کو اپوزیشن کی جماعتیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جے یو آئی بھی میدان میں آ گئی ہے نون لیگ کے ساتھ، اور انہوں نے بھی نون لیگ کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ پھر جے یو آئی پر تنقیدی جواب دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے فیصل کریم کنڈی کو ڈیوٹی لگائی ہے، پیپلز پارٹی نے آج کل، اور چودھری منظور کو، کیونکہ ظاہر ہے دونوں، چودھری منظور تو سیکرٹری جنرل ہیں پنجاب کے، لیکن جو فیصل کریم کنڈی ہیں وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے، پیپلز پارٹی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، یعنی 3P، پاکستان پیپلز پارٹی، 2 پیپلز پارٹی ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی یعنی 3P، دوسری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز یعنی 4P کی اطلاعات سیکرٹری ہیں شازیہ مری صاحبہ۔ تو آج کل فیصل کریم کنڈی سیکرٹری اطلاعات بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر مولانا پہ، جے یو آئی پہ بھی تنقید کی ہے کہ جے یو آئی جی نون لیگ کی B ٹیم بن گئی ہے۔ مولانا بتائیں کہ آزادی مارچ لے کر آئے تھے تو اس وقت پھر نواز شریف رہا ہو کر ملک سے باہر چلے گئے، تو فوراً مولانا نے آزادی مارچ ختم کیا۔ تو کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات، الزامات، کیونکہ پیپلز پارٹی آج کل الزامات، اور پھر اپوزیشن کے خلاف الزامات بھی پیپلز پارٹی، مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ الزامات MQM والی سیاست کے شروع کر دیے پیپلز پارٹی نے، کہ جس طرح MQM کرتی تھی، پھر جو کام کرتی تھی غلط، اور پھر ماتم بھی خود کر رہی ہوتی تھی MQM، اسی طرح ہی پیپلز پارٹی نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف بیان بھی خود داغ رہی ہوتی ہے، تنقید بھی خود کر رہی ہوتی ہے، نون لیگ پہ، جے یو آئی پہ، مولانا فضل الرحمان پہ، مریم نواز پہ، اور پھر ایک جملہ اور بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں بیان میں کہ جی مولانا فضل الرحمان بتائیں کہ انہوں نے حکومت کے خلاف یا حکومت کی اپوزیشن کرنے کے بجائے اپوزیشن کی اپوزیشن کیوں کرنا شروع کر دی ہے، یا مریم نواز نون لیگ بتائے کہ انہوں نے عمران خان کی اور PTI حکومت کی اپوزیشن کی کرنے کی بجائے اپوزیشن کی، یعنی اپنے لیے کہتے ہیں۔ بھائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جے یو آئی اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف اتنے بیان نہیں داغ رہے جتنے بیانات پیپلز پارٹی نے داغے ہیں یا داغ رہی ہے جے یو آئی اور نون لیگ کے خلاف۔ تو یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ پیپلز پارٹی وہ کام کر رہی ہے جو بیانات اور یہ وہ سارا کچھ ان کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف، یعنی اپوزیشن کی اپوزیشن خود کر رہی ہے۔ PTI حکومت کے خلاف اتنے بیانات نہیں دے رہی پیپلز پارٹی جتنے بیانات نون لیگ اور جے یو آئی کے خلاف دیے جا رہی ہے، لیکن پھر آگے یہ بھی جملہ لکھ دیتے ہیں کہ جی جے یو آئی اور نون لیگ جو ہیں وہ حکومت کی اپوزیشن کرنے کی بجائے اپوزیشن کی اپوزیشن کر رہے ہیں، یعنی ہماری اپوزیشن کر رہے ہیں، تو یہ کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ اب نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، PDM میں تو اختلافات تھے، PDM میں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی الگ ہو گئی تھی، اس وقت بیان ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات داغے، لیکن اب ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئی ہیں یہ تینوں جماعتیں، نون لیگ، جے یو آئی اور ANP ایک طرف ہیں۔ ANP خاموش ہو گئی ہے کیونکہ چھوڑ چکی ہے PDM کو، لیکن جے یو آئی نون لیگ کے ساتھ میدان میں آ گئی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف،
اور کیس الیکشن کمیشن میں ہے. پیپلز پارٹی آفر کر رہی ہے کہ بھائی ری کاؤنٹنگ ہو یا ری پولنگ ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس طرح کا کوئی جملہ کہا ہے, یا ری پولنگ کہا ہے سعید غنی نے یا ری کاؤنٹنگ کہا ہے. لیکن میرا خیال ہے نون لیگ کا مطالبہ جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کا ہے. تو سعید غنی نے یہی بات کی ہے کہ ری کاؤنٹنگ کرائی جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پارٹی کو بھی کہوں گا کہ ری کاؤنٹنگ کرائی جائے. ری پولنگ کا مطالبہ صرف پی ٹی آئی کا سامنے آیا ہے, جس کے ساتھ نون لیگ بھی ایگری نہیں کر رہی. بہرحال یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں اب چلا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے تاریخ رکھ دی ہے. اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹ ہوتی ہے, جب تک 4 تاریخ ابھی 3 دن پڑے ہیں, 4 تاریخ تک سیاسی جماعتیں کس رخ میں جاتی ہیں, کیا ڈسکس کرتی ہیں, یا نتائج کے حوالے سے کیا اپڈیٹ آتا ہے, جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.